السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت میں جس طرز حکومت کو توثیق دی گئی ہے اور اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ عادلانہ طرز حکومت ہے۔ عادلانہ طرز حکومت، عدل عام بنیادی اور ارتکازی نقطہ اس کا یہ ہے۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم میں منظم معاشرے کے لیے امر کی بات ہوئی ہے۔ اسلام انسانوں کے تمدن، تنظیم اور منظم معاشرے کی بات کرتا ہے۔ گھر بھی ایک منظم اکائی ہے، برادری بھی ایک منظم اکائی ہے، محلہ، گاؤں، شہر، صوبہ، ملک، دنیا، یہ سب منظم اکائیاں ہیں۔ انسان مدنی الطبع ہے۔ آبادی کی تنظیم، آبادی کا منظم ہونا اس کے خصائل و عادات و جبلت میں شامل ہے۔ جب انسان منظم ہوتے ہیں تو زمین کے مستقر سے بھی بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زمین کی متاع سے بھی اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر انسانوں کے درمیان معاملات بھی ہوتے ہیں، اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، اعتقادات و عبادات بھی ہوتے ہیں۔ ایک نظام عدل انسانوں کو اعتقادی طور پر راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات کا عمدہ نظام نافذ کرتا ہے تاکہ معاشرے میں ایک خاص درجہ کی روحانی اور مشربی کیفیت رہے، معاشرے میں ایک جمال رہے، ایک آراستگی رہے۔ اخلاقیات کو درخور اعتنا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانوں کے باہمی روابط اور باہمی تعلقات خیر پر مبنی ہوں، عزت و شرف پر مبنی ہوں۔ معاملات میں عادلانہ برتاؤ روا رکھا جاتا ہے تاکہ انسانی معاشرہ معاملات میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ یہ جو نظام عدل ہے، اس کے نفاذ سے انسانی تمدن اور تہذیب کو یہ فوائد میسر آتے ہیں۔ نظام امر، حکمرانی کا نظام، یہ ضروری ہے۔ بعض نے اس کو واجب کہا ہے، بعض نے فرض کفایہ کہا ہے، بعض نے اس کو مؤقت کہا ہے اور بعض نے اس کو اختیار کرنا عمرانی ضروریات میں سے ناگزیر بتایا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہاں تک اس کی ترغیب عطا فرمائی ہے کہ 3 آدمی اگر سفر پر جائیں، سفر میں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ چلو 3 گھوڑے ہوں گے، ایک آدھ اونٹنی ہوگی، اونٹنی پر کچھ سامان لدا ہوگا، پانی کا مشکیزہ ہوگا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میرے آقا و مولا علیہ السلام عالم ناسوت کو رونق بخشے ہوئے تھے۔ یہی متاع ہوگی نا مسافروں کی، 3 مسافروں کی۔ چلو تجارت کا سامان لے جا رہے ہیں تو وہ اونٹنی پر لدا ہوا ہوگا۔ اس سفری انتظام کے لیے بھی اگر 3 آدمی ہوں تو میرے آقا نے فرمایا ان میں ایک کو امیر ہونا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ، یہ بھی ایک ریاست ہے، یہ بھی اجتماع ہے۔ دینی نقطہ نظر سے 3 اشخاص پر اجتماع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔
تاکہ ان کے درمیان ایک امیر ہو، باقی مامور ہوں، اور وہ حق میں اور انصاف میں اور معروف میں ان کی اطاعت کریں۔ اس طرح گھر کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک شخص کو امیر ہونا چاہیے اور باقی معروف میں اس کی اطاعت کرے۔ آپ دیکھیں کہ بیوی غیر معروف میں شوہر کی اطاعت کی متحمل نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ ممتحنہ کو اپنے ذہن میں لے آئیں، مہاجرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جن سے میرے آقا کو بیعت لینے کی، یہ بیعت طریقت ہے، مسلمان تو وہ پہلے سے ہیں، اس اسپیکٹ پر بھی غور فرمائیو، وہ خواتین پہلے سے مسلمان ہیں، مومنات ہیں، مہاجرات ہیں، مسلمات ہیں، مومنات ہیں، مہاجرات ہیں، اللہ نے ان کو عرفان نصیب کیا ہے۔ لیکن میرے آقا سے فرمایا کہ فَبَأْيَعْهُنَّ، ان سے بیعت لیجیو، اور ان امور پر کہ وہ ابرومند رہیں گی، وہ خیانت نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ معروف میں رسول اللہ کی اطاعت کریں گی۔ حالانکہ رسول اللہ کی تو ساری باتیں معروف ہیں، معروف سے اوپر ہیں، نور ہیں، لیکن وہاں معروف کی قید لگانے کا مطلب کیا ہے کہ یہی خواتین اگر اپنے گھروں میں ہوں تو شوہر کی اطاعت بھی معروف میں ہے، غیر معروف میں نہیں ہے۔ خیر، آپ دیکھیں کہ بالکل یونٹ کی سطح پر بھی اسلام ایک نظم کاری کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نزدیک تمام انسان ایک نفس واحدہ ہیں، اور ایک نفس واحدہ کی توسیع ہیں۔ تمام انسانوں کی اصولی طور پر مملکت ایک، ہاں پھر بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر امت مسلمہ اور امت دعوت کا فرق آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے امت دعوت والوں کی سلطنت الگ ہوگی، امت مسلمہ کی الگ ہوگی۔ پھر وہاں پر یہ ترغیب ہے کہ اگر امت مسلمہ کے قلمرو میں کوئی ذمی رہتا ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس کے بڑے حقوق ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلم قلمرو میں کوئی ذمی رہے اور اس کی جان، مال اور آبرو کا کوئی نقصان ہو جائے اور اس کو انصاف مہیا نہ ہو تو اگلے جہان میں اس کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کروں گا۔ غیر مسلم جو مسلم معاشرے میں رہتے ان کے حقوق کی اتنی پاسداری کی تلقین سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمائی ہے۔ اب یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن عظیم 5-6 خصوصیات بتاتا ہے اصولی، کہ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی امور کا، آپ کے علم میں بات ہوگی کہ اسلام میں ایز سچ ٹیریٹوریل سٹیٹ کا تصور نہیں ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علاقے پر اور جغرافیہ پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الارض کلہ جعل لی المسجد، اللہ نے ساری زمین کو میری مسجد بنایا ہے۔ اللہ الہ العالمین ہے اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے درمیان کوئی باؤنڈری، کوئی سرحد منظور نہیں ہے۔ یہ سرحدیں تو انسانوں کے اپنی حرص اور اختیار و اقتدار کی نشہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صالح انسانوں کے درمیان کوئی سرحد منظور نہیں ہے۔ یہ جو آج مختلف اکائیاں ہیں، مسلمانوں کی بھی بڑی مملکت ہے اور سب
ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. ہم اگر حرمین شریفین میں بھی جائیں تو ویزا، پاسپورٹ، سب کچھ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو آج ریاستی دور ہے، مختلف ریاستیں. ایز سچ یہ جو ٹیریٹوریل سٹیٹ کا تصور ہے یہ دین میں نہیں ہے. ہاں مجبوری ہو تو اور بات ہے، جس طرح آج کل مجبوری ہے. یعنی آج کل اس کا اختیار کرنا اضطراری طور پر مجبوراً تو درست ہے، لیکن یہ اسلام کا تعین نہیں ہے اس طرح کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے درمیان کوئی سرحد ہو. بہر صورت آج کل تو سرحدیں ہیں، مملکتیں ہیں، ریاستیں ہیں. یہ نظام اب مسلط ہے، اور یہ بھی نظام عدل نہ ہونے کی وجہ سے برپا ہوا ہے. اب اسلام مملکت کے لیے، حکومت کے لیے اور منظم مدنیت کے لیے جو ہدایات دیتا ہے، امیر کے بارے میں اسلام یہ بتاتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے نمبر پر اس میں سیانت ہونی چاہیے. سیانت کہ وہ متین شخص ہو اور وہ کسی اور جذبے کے تحت اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، ہوس کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، شوہا کی وجہ سے، یا ویسے اپنا وقار قائم کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی بہبود کے لیے اختیار و اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. یہ سیانت ہے، متانت. سیانت کے بعد علم ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ معاملات کو وائزلی دیکھ سکے. علم کے بعد اس کے پاس حلم ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو برداشت کر سکے، وہ جلد غصہ میں نہ آئے. حلم کے بعد اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے، وہ دلیر ہو، بہادر ہو، تاکہ اگر ناگزیر اور غیر معمولی حالات پیش آئے تو ان حالات کے ساتھ نمٹ سکے. اس کے بعد اس کے پاس عدل ہونا چاہیے کہ اس کا رویہ عادلانہ ہو، اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرے، اپنی رعایا کے ساتھ بھی عدل کرے. اس کے بعد اس کی خصلت فصل الخطاب کہ وہ صحیح طریقے سے گفتگو کر سکتا ہو، اپنا ما فی الضمیر، اپنا موقف بڑے جمال و جلال کے ساتھ پیش کر سکتا ہو. یہ حکمران کے لیے قرآن کی عطا کردہ خصوصیات ہے. سیانت، علم، حلم، عدل، فصل الخطاب، شجاعت. اب مسلمانوں کے درمیان امیر کے تقرر کے دو طریقے ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امیر مقرر کر دیں وہ امیر ہوگا، اور بعد میں پھر اس ضابطہ کے مطابق امیر کا تعین ہوگا جو ضابطہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے روا رکھا ہے. جس طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر مامور کیا تھا. باقاعدہ مکہ شریف میں امیر مامور کیا تھا. جب میرے آقا مدینہ شریف جا رہے تھے، مدینہ شریف سے بھی جب آپ دور کے لیے نکلے، بدر، احد، خندق، یہ تو مدینہ شریف کی قرب و جوار کا علاقہ ہے. جب آپ تبوک قدر دور گئے تو آپ نے سیدنا علی علیہ السلام کو امیر مقرر کیا مدینہ والوں پر. اس طرح میرے آقا نے صحابہ کا بھی تعین کیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا یمن کا گورنر. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادیہ والوں کا امیر بنایا تھا. صحابہ کا بھی اس اعتبار سے آپ نے تعین فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد بہت سے مصالح پر ہے. مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر مقرر کیا تو پہلے ان کا انٹرویو لیا اور میرٹ پر ان کو یمن کا گورنر بنایا.
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انصار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، بادیہ میں ایک شوکت رکھتے تھے، تو وہاں ان کو امیر بنایا۔ امیر کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس سے بغاوت نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر معاملہ ہم مہاجرین تک ہوتا تو سب سے پہلے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتا، لیکن پورا عرب قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے کی قیادت پر مجتمع نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے بھی فرمایا تھا الائمۃ من القریش ما داموا علی ھذا الخلق، عمراء قریش میں سے ہوں گے جب تک وہ قریش کے اخلاق یہ ہوں گے۔ مشروط ہے، اس طرح نہیں کہ صرف قریشی ہونے کی بنیاد پر امیر بنایا جائے گا، مشروط اگر ان اوصاف و کمالات کے حامل ہیں پھر امیر ہوں گے۔ ما داموا علی ھذا الخلق، اگر ان کا اخلاق یہ ہو، یعنی عادلانہ اخلاق ہو۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات یہ جو 4-5 میں نے چیزیں قرآن عظیم کی روشنی میں بتائیں، مصالح عامہ کو بھی درخور اعتنا سمجھا جائے گا۔ مصالح عامہ، مثلا ایک شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عالم ہے، زیادہ قداور ہے، زیادہ شجاع ہے، جوان ہے، لیکن مصالح کا مصلحتوں کا تقاضا یہ ہے، مصالح عامہ کا تقاضا یہ کہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے تو ان کو بنایا جائے۔ اس طرح معاشرے میں ایک تنظیم رہے گی، کوئی اطاعت سے برگشتہ نہیں ہوگا اور معاشرہ منظم رہے گا۔ منظم معاشرہ فلاح و بہبود سے بھی ہمکنار ہوتا ہے اور ترقی بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہر صورت ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم نے جس طرح اہل بیت اطہار کو مامور فرمایا، اور ایک طریقہ کہ صحابہ اکرام نے باہمی مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو شورائی نظام کہتے ہیں۔ تو کم از کم شورائی نظام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب ان آداب و شروط پر اہل بیت اطہار علیہم السلام پورے اترتے ہیں، جن کے لیے تطہیر ہے، یا ابتدا میں 3 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز۔ گاہے گاہے اچھے لوگ آئے ہیں مسلمانوں میں حکمران، لیکن خلفائے راشدین کے بعد، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں طرز حکومت مروج ہوا، یہ نظام عادلہ نہیں ہے، یہ نظام متصرفہ ہے۔ اسلام نظام عادلہ کو ریکمنڈ کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔